اس نے میرے لیے ہوا کو مسخر کیا ہے اور انسانوں، جنات، پرندوں اور جانوروں کو میرا مطیع بنایا ہے اور مجھے پرندوں کی بولی کی تعلیم دی، لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی پورا دن آرام و سکون سے بسر نہیں کیا۔ میں کل کا دن آرام و سکون سے بسر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے محل میں رہوں گا اور چھت پر چڑھ کر اپنی مملکت کا نظارہ کروں گا۔ کل میرے محل کے دروازے بند ہوں گے اور کسی کو یہ اجازت نہ ہوگی کہ وہ آ کر مجھے بے آرام کرے۔ دوسرا دن ہوا، محل کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند ہو گئے۔ آپ نے ہاتھ میں عصا لیا اور محل کی چھت پر آ گئے۔ آپ اپنے عصا کا سہارا لے کر اپنی مملکت کا نظارہ خوش ہو کر رہے تھے کہ اتنے میں محل کے ایک کونے سے خوبصورت شکل کا ایک شخص نمودار ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس پر نظر پڑی تو فرمایا، تجھے یہاں آنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ جوان نے کہا کہ میں اس محل کے اصل مالک کے حکم سے یہاں آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک وہ اس کا حقیقی مالک ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ جوان نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ خدا کے فرمان کی تعمیل کریں۔ میں تو آج کا دن خوشی اور آرام میں بسر کرنا چاہتا تھا، لیکن خدا چاہتا ہے کہ میں اپنی خوشی کی تکمیل اس کی بارگاہ میں حاضری سے کروں۔ آپ نے عصا کا سہارا لیا اور ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی۔ پھر جب تک خدا نے چاہا آپ عصا کا سہارا لیے کھڑے رہے۔ لوگ آپ کو دور سے کھڑا دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ ایک گروہ نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام مدت سے عصا کے سہارے کھڑے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمارے رب ہیں، ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ یہ ہمیں عصا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ناممکن ہے۔ انہوں نے ہماری نظر کو دھوکہ دے رکھا ہے اور وہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اہل ایمان نے کہا کہ سلیمان خدا کے بندے ہیں اور ان کے نبی ہیں۔ خدا جیسے چاہے گا ان کے معاملات کی تدبیر کرے گا۔ جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا پر دیمک کو مسلط کر دیا، جس نے ان کے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔ جب آپ کا عصا اندر سے کھوکھلا ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا اور آپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ قوم جنات نے دیمک کا شکریہ ادا کیا۔ جنات آج تک دیمک کے شکر گزار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جہاں دیمک کو دیکھتے ہیں تو اس کے لیے مٹی اور پانی وہاں رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی موت سے یہ استدلال کیا کہ اگر جنات کو غیب کا علم ہوتا تو وہ اتنے عرصے تک ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے 712 برس کی زندگی پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ تیری موت کی نشانی یہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک درخت پیدا ہوگا جسے خرنوبہ کہا جائے گا۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نیا درخت اگا ہوا دیکھا تو اس درخت سے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ درخت سے آواز آئی کہ مجھے خرنوبہ کہا جاتا ہے۔ یہ سنا تو آپ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا اور آپ محراب عبادت میں آئے اور عصا کا سہارا لیا اور اسی جگہ پر آپ کی وفات ہو گئی۔ تمام انسان اور جن آپ کو زندہ سمجھ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مصروف رہے۔ پھر دیمک نے آپ کا عصا چاٹا، عصا کمزور ہوا تو آپ گر پڑے اور اس دوران آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نظام حکومت کو چلاتے رہے۔ اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور قوم سبا کے لیے وطن ہی میں ہماری نشانی تھی کہ داہنے بائیں دونوں طرف باغات تھے۔ تم لوگ اپنے پروردگار کا دیا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، تمہارے لیے پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار ہے۔ مگر ان لوگوں نے انحراف کیا اور ہم نے ان پر بڑے زوروں کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے دونوں باغات کو ایسے دو باغوں میں تبدیل کر دیا جن کے پھل بے مزہ تھے اور ان میں چھاؤ کے درخت اور کچھ بیریاں بھی تھیں۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16۔ پروردگار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی سزا دی ہے۔ اور کیا ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا دیتے ہیں؟ یعنی سزا انہی کو ملتی ہے جو اس کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو ابلیس نے جادو کو ایجاد کیا اور ایک کتاب تحریر کی اور اس کی پشت پر یہ لکھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو آصف بن برخیہ نے اپنے بادشاہ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا تھا۔
یہ ان کے علم اور بادشاہت کا خزانہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو غلبہ حاصل کرتے تھے وہ اسی جادو کی وجہ سے تھا۔ جو بھی ایسا کرنا چاہتا ہے وہ ایسا ایسا کرے۔ اور پھر اس نے اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ یمن میں جو دریا تھا، جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ وہاں سے میٹھے پانی کی نہر کھودی جائے جو ہند کے شہروں تک جائے۔ تو انہوں نے وہ نہر کھودی، پانی کا ایک ڈیم بنایا جو پتھروں اور چونے سے بنایا گیا تھا تاکہ وہ پانی سے پر ہو جائے اور وہ اپنی زمینوں کو جب چاہیں سیراب کریں۔ پھر اس ڈیم سے انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بنائیں اور ان کو دور دراز کے علاقوں تک لے گئے۔ جب وہ زمینوں کو سیراب کرنا چاہتے تو پانی کھول دیتے، جتنی مقدار کی ضرورت ہوتی اتنا پانی جاری کرتے۔ ان کی آبادی کے دونوں اطراف میں باغات تھے جو شمال اور جنوب کی جانب تھے۔ 10 دن کی مسافت تک وہ باغات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ درخت پھلوں سے لدے تھے، اس قدر گھنے باغات تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک نہیں آتی تھی، اور وہ لوگ پھلوں سے رزق حاصل کرتے۔ ہر طرح کی خوشحالی، آرام اور خدا کے میووں کی فراوانی تھی۔ لیکن جب انہوں نے خدا کی نافرمانیاں شروع کی اور اپنے رب کے حکم کے سامنے سرکشی شروع کی تو جو نیک لوگ تھے انہوں نے ان کو روکا، مگر انہوں نے ان کی بات نہ سنی اور نہ رکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے چوہے اس ڈیم کے بندوں پر مسلط کر دیے، جنہوں نے ان بندوں کو اندر سے کھودنا اور کھوکھلا کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ان کے پتھر گرنے لگے، اور ایسے پتھر گرنا شروع ہو گئے کہ کئی انسان مل کر ان کو اٹھا نہیں سکتے تھے۔ جب نیک لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ خوف کی وجہ سے وہاں سے فرار ہو گئے اور دور دراز علاقوں میں چلے گئے اور ان شہروں کو چھوڑ دیا۔ چوہے متواتر اپنا کام کرتے رہے اور پتھر گرتے رہے، یہاں تک کہ اچانک بند ٹوٹ گیا اور ان لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ پتہ اس وقت چلا جب سیلاب نے ان کو گھیر لیا اور ان کے شہروں کو خراب کر دیا، درختوں کو اکھاڑ دیا۔ اور اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ باغوں کی بربادی کے بعد وہاں بے قیمت اور ایسے درخت پیدا ہو گئے کہ جن کے پھل بد مزہ تھے، جھاڑیاں تھیں اور کچھ بیری کے درخت تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی سزا ہم فقط ناشکروں کو دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سبا مرد تھا یا عورت؟ تو آپ نے فرمایا کہ سبا ایک عربی مرد تھا، اس کے ہاں 10 بیٹوں نے جنم لیا، ہر بیٹے سے قبائل وجود میں آئے۔ 10 بیٹوں میں سے 6 یمن چلے گئے تھے، جبکہ 4 شام میں آباد ہوئے۔ جو یمن گئے تھے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 ازد، نمبر 2 کندہ، نمبر 3 مزحج، نمبر 4 اشعرون، نمبر 5 انمار، نمبر 6 حمیر۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، انمار کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ خثعم اور بجیلہ قبائل کا تعلق انمار سے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ 4 جو شام چلے گئے ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 کاملہ، دوسرا جزام، تیسرا لخم اور چوتھا غسان۔ یہ جا کر شام میں آباد ہوئے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یا بار الہ، تجھے اس کلام پاک کا واسطہ اور خدائے رحیم و کریم کی ان نعمتوں کا واسطہ جو اس نے ہمیں عطا کی اور جن کو ہم تصور میں لا بھی نہیں سکتے، شکر ادا کرنے کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتے، مگر پروردگار دو عالم کہ تو قلیل کو کثیر بنا دیتا ہے، ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمارے اس تھوڑے سے شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تیرے ذکر کو کرنا، تیرے قرآن پاک کو پڑھنا، اسے سننا، اسے سمجھنا، یہی تیری بارگاہ میں ہمارا شکرانہ ہے۔ پروردگارہ تو ہمارے اس شکرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور وہ نعمتیں جو شکر نہ کرنے کی وجہ سے چھن جاتی ہیں، وہ نعمتیں جو شکر نہ کرنے کی وجہ سے دور کر دی جاتی ہیں، اور نعمتیں شکر نہ کرنے کی وجہ سے کفر میں بدل جاتی ہیں، پروردگار دو عالم تو ہماری ان تمام نعمتوں کو ہمیں واپس پلٹا دے کہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پالنے والے تجھے واسطہ تیرے اس کلام پاک کا، واسطہ اس ہستی کا جس پر تو نے اس کلام کو نازل کیا، واسطہ ان ہستیوں کا جنہیں تو نے اوت العلم کہا، جن کے ذریعے قرآن پاک کی تفسیر ہم تک پہنچائی، جن کے ذریعے ہم نے جانا کہ قرآن پاک میں تو نے کن کن چیزوں کو چھپا رکھا ہے۔
پروردگار دو عالم ان کے صدقے میں جو جو بیمار ہیں کل بیماروں کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا ہو، پالنے والے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگارہ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما، ہماری اولاد کو دنیا میں آخرت میں ہمارے لیے باعث زیب و زینت بنا، پروردگار دو عالم ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، پروردگارہ ہمارے والدین کو اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، پروردگارہ جو والدین زندہ ہیں تو ان کی حفاظت فرما، صحت و تندرستی کے ساتھ زندگی عطا فرما، پروردگارہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلیں ہمیشہ تیرے ہی در پر پھیلتے رہیں اور تیری ہی جانب سے عطائیں ہوتی رہیں، پروردگارہ ہمارے ان گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دینا جنہیں کرنے کے بعد ہم نے بھلا دیا، ان گناہوں کو معاف کر دینا جن کے مواخذے کا تو نے وعدہ کیا، ان گناہوں کو بخش دینا جن کے سبب تیری نعمتوں کا نزول رک جاتا ہے، ان گناہوں کو معاف فرما دینا کہ جن کے سبب دعائیں تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتی، پروردگارہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، ہماری مشکلیں آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا، پروردگارہ ہمارے ملک پر رحم فرما، یہودیت اور عیسائیت کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، اسلام کا بول بالا فرما، جنگ کے بادل جو اب تک چھائے ہوئے ہیں پروردگارہ ہمیں اس حالت جنگ سے نجات عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ ہمارے تمام مومنین جو بیمار ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جو دعاؤں کے طلبگار ہیں، پروردگارہ ان سب کو اپنی بارگاہ سے تمام مشکلیں آسان فرما، ان سب کو اپنی بارگاہ سے رحمتیں، اپنی بارگاہ سے نعمتیں عطا فرما، اور پروردگار دو عالم واسطہ محمد و آل محمد کا جس نے دعا کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، محمد و آل محمد کے صدقے میں جو حج و زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، جو ایک بار جا چکے ہیں انہیں بار بار اپنی بارگاہ میں طلب فرما، اور پروردگار دو عالم ہماری زندگی کو ایسا بنا دے جیسا اہل بیت چاہتے ہیں، پالنے والے ہم دنیا میں امامت کے ساتھ منسلک رہیں، وقت آخر ان کی زیارت نصیب ہو، ہمارے امام جلد از جلد تشریف لائیں، پروردگارہ ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب ہو، ان کا ظہور جلد ہو، پروردگار دو عالم تو ہمیں ان کی فوج میں شامل فرما، پروردگار دو عالم ان میں شامل فرما جو ان کی آواز پر لبیک کہیں، پروردگارہ اہل کشمیر پر رحم فرما، اہل فلسطین پر رحم فرما، دنیا میں جہاں جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں جہاں مظلوم قتل ہو رہے ہیں اور جو بے گناہ قید میں ہیں، پروردگارہ تو ان سب کی رہائی کا انتظام فرما، اے دعاؤں کے سننے والے، اے دعاؤں پر قبولیت کی مہر لگانے والے، اور اے چشم زدن میں ہماری ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگانے والے، ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے جو بچے امتحان دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، پروردگارہ تو انہیں سنہری کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین بحق محمد و آل محمد۔